میری شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، کئی بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی کہ ایک دن خبر آئی میری ماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ صدمہ میرے لیے بڑا جان کا تھا۔ بہت دنوں بعد بہت آہستہ آہستہ نارمل ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد امی کے ترکے سے مجھے حصہ ملا۔ یہ ایک خاصی مقبول رقم تھی۔ جب یہ رقم میں نے اپنے شوہر کو دینی چاہی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تمہاری امانت ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم اس رقم سے اپنی ماں کے نام پر کوئی فلاحی ادارہ قائم کرو، تمہاری ماں کے لیے تمہاری جانب سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مجھے اپنے شوہر کی سوچ بہت پسند آئی اور بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے اولڈ ایج ہوم قائم کرنا چاہیے جس میں بے سہارا ماؤں کی رہائش اور دیگر سہولیات کا بندوبست ہو۔ میرے شوہر نے یہ میرا آئیڈیا نہ صرف پسند کیا بلکہ مجھے تو اس اولڈ ایج ہاؤس کا نام بھی تجویز کر دیا۔ بنتے مریم اولڈ ایج ہوم، یہ نام کیسا رہے گا؟ بہت اچھا ہے۔ میری ماں کا نام مریم زمانی تھا، اس لیے میرے شوہر نے یہ نام تجویز کیا۔ ایک خاصی بڑی اور کئی منزلوں پر مشتمل بلڈنگ خرید کر اس میں ہم نے بیت المریم اولڈ ایج ہوم قائم کیا۔ میری اصل کہانی اس اولڈ ایج ہوم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس اولڈ ایج ہوم کو چلاتے ہوئے مجھے کئی سال بیت گئے تھے۔ اس دوران مجھے بڑے عجیب و غریب قسم کے تجربات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بتانا میں ضروری سمجھوں گی کہ میں نے اپنے اس اولڈ ایج ہوم کو صرف بے سہارا خواتین کے لیے محض کر رکھا ہے۔ مردوں کا داخلہ یہاں منع ہے۔ دنیا کے اتنا ترقی کرنے کے باوجود آج بھی عورتوں کی بہت بڑی تعداد مظلوم ہے۔ اس پر ایک نہیں طرح طرح کے ملازمت ڈالے جاتے ہیں۔ اگر بیٹے کو جنم نہ دیں تو یہ بھی اس کا قصور، اس کی سزا ہی عورت کو ہی دی جاتی ہے۔ اپنے جائز حقوق مانگنے والی بھی سزا کی مستحق قرار دی جاتی ہے۔ اپنے بال بچوں کی روٹی روزی کے لیے گھر سے نکلنے والی عورت شبہ شاک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر، اس کو مورے دے کر، الزام ٹھہرا کر عورت کی تذلیل کی جاتی ہے۔ بالغ و جوان لڑکی اگر اپنی پسند سے اپنے شریک حیات کا انتخاب کر لے تو یہ بھی ناقابل معافی گناہ ہوتا ہے۔ طرح طرح کے ستائی ہوئی عورتیں میرے اولڈ ایج ہوم میں پناہ لینے آتی ہیں۔ مجھے سب سے ہمدردی ہوتی ہے اور میں سب کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ضعیف اور عمر رسیدہ خاتون کو اس کی اولاد سے اولڈ ایج ہوم چھوڑ جائے۔ میں ایسے بد نصیب بیٹے یا بیٹی کو بہت سمجھاتی ہوں کہ ایسا نہ کرو۔ جس ماں نے تمہیں جنم دیا، پال پوس کر بڑا کیا، لکھایا پڑھایا، انسان بنایا، اس کا تم پر احسان عظیم ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں اس کا موقع دیا ہے کہ تم ان کے احسانات کا بدلہ چکا دو تو خود کو اس سے کیوں محروم رکھتے ہو؟ تمہاری جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم اس جنت کو پالنے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتے؟ بوڑھی ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پیچھا چھڑوانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اسے اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا کر کیوں اپنے لیے عذاب مول لینا چاہتے ہو؟ میری بات سے متاثر ہو کر اکثر لڑکے اور لڑکیاں اپنی ماں کو ہمارے اولڈ ایج ہاؤس میں داخل کروانے کا ارادہ مطلوع کر دیتے ہیں اور اپنی ماں کو، اپنی جنت کو اپنے گھر واپس لے جاتے ہیں۔ پھر یوں ہونے لگا کہ اپنی ماؤں کو اولڈ ایج ہوم لانے والے اپنے آپ کو اپنی ماں کی اولاد ہی ظاہر نہیں کرتے۔ کوئی کہتا دور پار کے رشتہ دار ہے، کوئی بتاتا ہم نے تو محض انسانی ہمدردی کے تحت انہیں یہاں پہنچایا ہے، ان کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے۔ یہ بیچاری در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اس لیے ہم انہیں یہاں لے آئے تھے کہ یہاں وہ سہولیات کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی دن گزار لیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ایسی باتیں کرنے والے اس مظلوم اور بد نصیب عورت کی اپنی سکی اولاد ہے جو اب انہیں اپنے ساتھ رکھنا اور ان کی خدمت کرنا نہیں چاہتے، انہیں اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ بعض مائیں یہ بتاتی کہ انہیں اب بیٹے بہو اس لیے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے کہ بڑے اور بزرگ ہونے کے ناطے ہم انہیں اور ان کے بچوں ناپسندیدہ باتوں سے روکتے اور ٹوکتے تھے۔ ہمارا یہ کہنا گوارا نہیں ہوتا تھا کہ دوپٹہ سینے کو ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے، گلے میں پٹے کی تن ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیانی لڑکیوں کو اتنی زیادتی نہ دو وہ بعد میں تمہاری شرمندگی کا سبب بنے گی، تو بیٹی کے ساتھ ماں باپ کو بھی ہماری بات زہر لگتی تھی۔ بہو کو تو جو اونچ نیچ سمجھاتی تھی، فیشن سے، تفریح اور سیلیوں کے لیے بیکار وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر بار اور بال بچوں کے لیے ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں کا کردار ادا کرنے کی ہدایت کرتی تو بہو بیگم ہمیں اپنی آزادی کے راستے میں روڑا تصور کرتی۔ ایسے میں وہ لوگ اپنے گھر میں ہمارا وجود کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ ایسی ماؤں میں ایک ماں فریدہ بیگم بھی ہے جنہیں ایک دن ایک خاتون لے کر ہمارے اولڈ ایج ہوم آئی اور بتایا کہ یہ میری خالہ ہے، جبکہ فریدہ بیگم مسلسل انہیں بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ مجھے اس بات پر شبہ گزرا
میں نے خالہ کہنے والی خاتون سے کہا کہ آپ تو انہیں اپنی خالہ بتاتی ہیں مگر یہ تو آپ کا بیٹی کہہ کر پکارتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ خاتون نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ خاتون 10 سال سے میرے پاس ہے، اس لیے یہ مجھے بیٹی ہی کہتی ہیں۔ پھر جب خاتون نے بیت المریم اولڈ ایج ہوم کا فارم پر کیا تو فریدہ بیگم کے نام شوہر اور خاتون کے والد کے خانوں میں لکھے گئے نام ایک ہی تھے۔ شاید وہ یہ غلطی بے دھیانی میں کر گئی تھی۔ میں نے جب ان کی بات کی توجہ مباحثہ کروائی تو وہ چونکی، ارے میں یہ کیا لکھ گئی، میرے والد کا نام تو میں نے انہیں ٹوک دیا۔ دیکھیں خاتون، اگر یہ آپ کی حقیقی ماں ہے اور خالہ بنا کر آپ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ بہت بڑا جرم کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں پر نیٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے لوگ آتے رہتے ہیں، انہوں نے اصل حقیقت دنیا کو دکھا دی تو آپ بڑی مشکل میں پھنس جائیں گی۔ مگر وہ بڑی ڈیٹ ہو رہی تھی، بڑی ڈٹائی سے بولی، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو میں انہیں کہیں اور داخل کرواؤں گی۔ مجھے فریدہ بیگم کی حالت زدہ دیکھ کر ترس آ گیا۔ ان کے ہاتھ پیروں کے ناخن بے تحاشا بڑے ہوئے، کپڑے بے حد گندے اور پھٹے ہوئے تھے، بال سوکھے اور الجھے ہوئے تھے، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے خاتون سے پوچھا، فریدہ بیگم کا کوئی والی وارث نہیں ان کی اولاد ہے؟ تو پھر پلٹ کر انہیں آئے۔ میں نے جب انہیں احساس دلایا خالہ بھی تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، نہ پھر انہیں آپ اپنے گھر میں رکھنا کیوں نہیں چاہتی؟ تو کہنے لگی، میں سسرال میں رہتی ہوں، اس لیے اپنی کسی رشتہ دار کو زیادہ دنوں تک اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اپنی اس خالہ کی وجہ سے کئی بار میرے سسرال میں معاملات بڑے سنجیدہ ہو گئے۔ خیر، اس خاتون کے جانے کے بعد ہم نے فریدہ بیگم کو نہلا دیا تھا، صاف کپڑے پہنائے، اس کے بڑے بڑے ناخن کاٹے، سر میں تیل لگا کر کنگھی کی۔ اس طرح انہیں بڑا سکون ملا، مگر خوش ہونے کی بجائے ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا اور وہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگیں۔ ایک ہفتے بعد صبر و ضبط کا یہ رہا سہارا بندے بھی ٹوٹ گیا اور اپنی بیٹی کا نام لے لے کر وہ رونے لگی۔ آئے میری قسمت، مجھے بد نصیب کیا گیا۔ معلوم تھا کہ جس بیٹی کو جنم دینے سے لے کر اسے اس کے گھر کی رانی بنانے تک اپنی راتوں کی نیند اور دن رات کا چین مدتوں میں برباد کیا، وہ بیٹی میرے اس بڑھاپے میں میری خدمت کرنے کے بجائے مجھے اس طرح گربہ درد کر دے گی۔ کیا وہ آپ کی بانجی نہیں تھی؟ نہیں، وہ جھوٹی ہے، مکار ہے، میں اس کی خالہ نہیں، اس کی حقیقی ماں ہوں۔ اگر یہ بات کی ہے تو آپ اس کی موجودگی میں جب آپ کو یہاں لے کر آئی تھی اس وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کی حقیقی ماں ہوں۔ کیسے کہہ دیتی؟ اس نے مجھے یہاں لانے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ وہاں میں آپ کو اپنی خالہ بتاؤں گی، اور دھمکی دی تھی اگر آپ نے وہاں مجھے جھٹکانے کی کوشش کی تو میں گھر واپس لا کر ایک کمرے میں قید کر دوں گی اور بھوکا پیاسا رکھ کر مار دوں گی۔ اف میرے خدا، میں یہ تو سب سن کر زلزلا گئی۔ تیری دنیا میں ایسی ظالم بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے ہی پاس اپنی ماں کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، جو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے کی دھمکی دیتی ہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا اکثر بیٹے اپنی بیویوں کے چکر میں آ کر ماؤں کو اس طرح سے اولڈ ایج ہوم چھوڑ جاتے ہیں۔ بیٹی کے بارے میں تو میں تمہیں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بیٹی کو اپنی ماں کا بہت احساس ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کئی دن بعد فریدہ کی بہن کا دبئی سے فون آیا تو ان سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ فریدہ بیگم اولڈ ایج ہوم پہنچنے والی ایک کی بانچی نہیں، سکی بیٹی ہے۔ اس کے بعد جب ایک بار بدنصیب بیٹی کا فون آیا اور اس نے پوچھا کہ میری خالہ خیریت سے ہے تو میں نے اس سے کہا تمہاری خالہ کا ٹیلی فون دبئی سے آیا تھا، انہوں نے تمہارے سفید جھوٹ کا پول کھول دیا ہے، انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ فریدہ بیگم تمہاری سکی ماں ہے۔ اب اس نے اپنی غلطی تسلیم کی، اعتراف کیا کہ ہاں وہ میری ماں ہی ہے، مگر ساتھ یہ عرض بھی پیش کیا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مجبوریوں کے تحت کیا ہے، ہماری مالی حالت ایسی نہیں کہ ہم ان کی کفالت کر سکے۔ ان کا یہ عذر میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے لائف سٹائل سے ہرگز اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی غریب عورت ہے اور اس کے وسائل اتنے محدود ہیں کہ اپنی ماں کی کفالت بھی نہ کر سکے۔ بیت المریم اولڈ ایج ہاؤس اکثر میڈیا کے لوگ آتے تھے اور یہاں کی مظلوم خواتین سے مل کر ان کی کہانیاں سنتے ہیں، جنہیں بعد میں اپنے اخبارات یا چینل میں پیش کرتے ہیں۔ فریدہ بیگم کی یہ حالت ہے کہ کسی کی بھی آرٹ سنتی ہے تو چونک پڑتی ہے، تمہیں میری بیٹی نے تو نہیں بھیجا؟ اسے اور اس کے بچوں کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی، مجھے اس کے پاس لے چلو، بڑی مہربانی ہوگی، بیٹے مجھے گھر پہنچا دو۔ ایک دن ایک صحافی آیا تو اسے دیکھ کر ہی فریدہ بیگم رونے پیٹنے لگی، تمہیں میری بیٹی نے بھیجا ہے نا، وہ میرے لیے بہت بے چین ہوگی، اس کے بال بچوں کے لیے بہت زیادہ تڑپتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میری بیٹی کے پاس پہنچا دو۔ فریدہ بیگم کی حالت دیکھ کر صحافی نے پوچھا کیا انہیں کوئی زور زبردستی چھوڑ گیا ہے؟ ان کے بال بچوں سے انہیں جدا کر دیا گیا ہے؟ جس بیٹی اور اس کے بال بچوں کے لیے وہ تڑپتی ہے
इसी बदनसीब बेटी ने इन्हें यहाँ ला कर छोड़ा है। मैं बोले बगैर न रह सकी और सहाफी ने हैरत का इजहार किया, इनकी क्या कहानी है, बड़े नसीबत जली है ये बेचारी औरत, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। इनकी रूदार गम सहाफी ने पहले ही तो फरीदा बेगम से बड़ी मोहब्बत और अपनीयत का इजहार किया और कहा, मैं आपकी हर मुमकिन तरीके से मदद करूंगा, आपको आपके बिछड़े हुए अजीजों से मिलाऊंगा, लेकिन पहले आप अपने बारे में हर सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, पहले आप अपने और अपने शोहर के बारे में बताएं। तो वो बताने लगी, मेरी पैदाइश अजमेर शरीफ की है, मेरे शोहर का तलक दिल्ली से था, हम लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए तो मेरे शोहर ने एक बैंक में मुलाजमत कर ली, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोग माशाल्लाह 5 बच्चों के माँ बाप बन गए थे, 2 बेटे और 3 बेटियां। बच्चों को हमने पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे बसते बसते घर में एक दिन एक कहर मच गया जब हमारा एक जवान बेटा दहशत गर्दी का शिकार बन गया। खुदकश बम धमाके में जहां दूसरे बेगनाह लोग लुकमा अजल बन गए, वहां हमारे घर का भी एक रोशन चिराग बुझ गया। अभी बेटे का सदमा कम ही नहीं हुआ था कि मेरे शोहर भी एक हादसे का शिकार होकर हमारा साथ छोड़ गए। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी और मेरा दूसरा बेटा कुवैत और मेरी बेटियां लंदन में रहती हैं। इसलिए शोहर के गुजर जाने के बाद मुझे अपनी तीसरी बेटी के घर में रहना पड़ा। मैं यहाँ अपनी किस्मत पर रोती हूँ और आंसू बहाती रहती हूँ। जमाने की सितम जरफी देखने के बाद मुझे रखियानी का रोना धोना इसी घर के लोगों से नहीं देखा गया। यूँ तो सभी लोग कहते हैं मरने वालों को कब तक रोएंगी, मगर खास तौर पर बेटी की नंदे बहुत ज्यादा बुरा मनाती थी। इन सब का कहना था बस बहुत रो चुकी है, अब हंसे बोले, मगर जिसका जवान बेटा मर जाए, इसका सुहाग उजड़ जाए, वो भला कैसे हंसे बोले, बजाय इसके कि कोई मेरा दिल जो ही करता। सब अपनी अपनी धुन में मगन रहते, अपनी मुलाजमत में मसरूफ रहती। इसकी नंदे और मेरी नालियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चली जाती, मैं अकेले घर में अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। अच्छा आंटी ये तो बताएं कि आपको यहाँ पहुँचाने का प्रोग्राम आपके अपनों ने कैसे बनाया। एक दिन बेटी ने कहा, अम्मी हम आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां आपका माहौल तब्दील हो जाएगा, आपकी तबीयत बहल जाएगी, वहां आपका ख्याल रखा जाएगा, हंसेगी बोलेंगी आपका दिल गमों के बोझ से हल्का हो जाएगा। मुझे इसकी बात सुनकर इस बात की खुशी हुई कि मेरी बेटी को मेरे दुखों का एहसास है, वो मुझे गम और इल्म के अंधेरे से निकालना चाहती है, इसलिए किसी अच्छी जगह मुझे ले जाना चाहती है। तो आपको यहाँ लाने तक इस बात का इल्म नहीं था कि आपकी बेटी आपको होल्डेज हाउस में लाने वाली है। बच्चे ना सिर्फ इल्म था बल्कि इसने तो मुझसे ये भी कह दिया था कि हम आपको अपनी खाला बताएंगे। तो ये सुनने के बाद भी आपको कोई शक व शुबाब ना हो। इसके बाद तो नहीं, अलबत्ता जब रास्ते में इसने मुझे कहा कि अगर आपने मेरी किसी बात तरदीद की या जटलाने की कोशिश की तो घर वापस लाकर मैं आपको भूखा प्यासा रख कर मार दूंगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी मुझे कूड़ा कचरा समझकर कहीं फेंकने जा रही है। मुझे ये बताइए, जिस बेटी ने अपने आप अपने घर से इस तरह निकाल बाहर किया, इसके आसपास जाने के लिए आप क्यों तड़पती हैं? फरीदा बेगम कहने लगी, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं माँ हूँ, इसलिए बेटी के बदतरीन सलूक के बावजूद इसके लिए दिल तड़पता है। इसके बच्चों के मिलने से इनसे बातें करने को जी चाहता है। अब अपनी बेटी को मैंने तो पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन इसके बच्चे भी तो मेरे हाथों में पले पड़े हैं, इनसे बातें करके बहुत सुकून मिलता है। इसके छोटे बच्चे जो अभी दुनियादारी से वाकिफ नहीं, वो मेरे पास आकर बड़ी मासूमियत से कहते हैं, नानो क्यों रो रही है, भूख लगी है, ये खाने को जी चाह रहा है। नहीं बेटा, ना भूख लगी है, ना कोई चीज खाने को जी चाह रहा है। मैं इसे गोद में लेकर प्यार करती तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसू पहुँच कर कहते, तो फिर आपको किसी ने डांटा होगा, मामा ने तो नहीं, आपका एक बड़ा बेटा कुवैत में है, आप इसके पास क्यों नहीं चली जाती? बेटों पर तो माँ बाप की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत सी बातें इनके अपने इख्तियार में नहीं होती। बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप से भी अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। इनकी अपनी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते। मेरे शोहर के मरने के बाद जब मेरा मसला सामने आया कि मैं किसके पास रहूंगी, तो बेटे बहू ये कहकर अपने आप बुरी अजीमा करार दे दिया। कुवैत बड़ी महंगी जगह है, हमारी अपार्टमेंट में हमारी अपनी रहायश बड़ी मुश्किल से होती है। अम्मी को हम अपने साथ ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे? लंदन वाली बेटियों ने भी कुछ इसी किस्म की अज़ायात पेश की और ये भी कह दिया वहाँ आने जाने के अखराजात बहुत ज्यादा है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि हम माँ को कराची से लाहौर या किसी और शहर में ले जा रही हैं। पाकिस्तान से लंदन लेकर जाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि वो पाकिस्तान में ही रहे। अच्छा, तो इन सब के इनकार के बाद आपको इस बेटी के पास रहना पड़े, इसने कोई आजाद पेश तो नहीं किया था। इसने भी कहा था कि मैं तो ससुराल में रहती हूँ,
میرے پاس امی 2-4 دن تو مہمان بن کر رہ سکتی ہیں، پر ان کے مستقل رہائش میرے سسرالیوں کو پسند نہیں ہوگی۔ اس کی اس بات پر میرے بیٹے اور دونوں بیٹیوں نے کہا، اگر ہم لوگ اپنی ماں امی کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے بے دیا کریں تب تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تب تو وہ رضامند ہوگی۔ اتنے دنوں جو اس نے اپنے پاس رکھا یوں نہیں رکھا تھا، وہ میرے اخراجات باقاعدہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے لیتی تھی۔ اما جی، اس طرح کا مسئلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ایک ماں اپنے کئی بچوں کو پال پوس کر لکھا پڑھا کر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، لیکن کئی اولادیں مل کر اپنے بوڑھے والدین کی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ آج کے دور میں اولڈ ایج ہاؤس کا قیام اس ترجیح حقیقت کی زیادہ زندہ مثال ہے کہ بچے بوڑھے ماں باپ فالتو سمجھ کر ایک حقیقی چیز سمجھ کر اولڈ ایج ہاؤسز میں انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر میرے بیٹے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فریدہ بیگم بولی، ہم نے تو اپنے ماں باپ کا جب تک وہ زندہ رہے بہت خیال رکھا تھا، ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ میں نے تو اپنی ماں کو کبھی کوئی دکھ نہیں دیا تھا، ہم ہمیشہ ان کا حکم بجالی لاتے تھے، ان کا سارا کام عبادت سمجھ کر کرتے تھے۔ پھر میرے ساتھ میری اولاد ایسا کیوں برتاؤ کیوں کرتی ہے؟ میں اپنی باقی عمر اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، میں اس انتظار میں ہر دن گزارتی ہوں کہ وہ آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مگر میری بیٹی مجھے یہاں پہنچانے کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ کیا وہ یہاں سے میری میت لے جانے کے وقت آئے گی؟ فریدہ بیگم، کیا ضروری ہے کہ تمہاری بیٹی تمہاری میت لے جانے کے لیے وقت پر آئے؟ مگر یہ بات میں نے فریدہ بیگم کو مخاطب کرنے کے نہیں کہی، مگر دل ہی دل میں کہی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کفن دفن کا بندوبست کرنے والے کسی ادارے کو یہ کام سونپ دے۔ اما جی، اب تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں سے کسی بہتری کا خیال دل سے نکال دیں اور اس اولڈ ایج ہاؤس میں ہر غم دکھ کو بلا باقی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزار دیں۔ اس اولڈ ایج ہاؤس میں رہنے والوں کو ہی اپنی فیملی سمجھے۔ صحافی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اگر انہوں نے اپنی فالتو چیزیں سمجھ کر یہاں پھینک دیا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کا کوئی تھا ہی نہیں، اور تھا بھی تو کب کا مر گیا تھا۔ ذرا دیر تک یہ کہنے والے صحافی کو وہ عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، پھر یوں بولی کہ اب ان کی آنکھیں بے وقت بو رہی تھی، میں بیک وقت بو رہی تھی، میرے بارے میں کوئی کچھ سمجھے مت، مگر میں اپنی اولادوں کے بارے میں کیسے ایسے سمجھ لوں کہ وہ موجود نہیں ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ زرار کی اور پھر بولی، بس بیٹا، تم یہاں آئے ہو تو میرا یہ کام کر دو کہ واپس جاتے وقت مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے نا؟ اس سے پہلے کہ صحافی کچھ کہتا میں بول پڑی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، آپ جسے اپنا گھر کہہ کر وہاں جانا چاہتی ہیں، وہاں تو کوئی ایک بار بھی آپ کو ملنے نہیں آیا، آپ وہاں جائیں گی تو پھر ایک بار ذلیل و خوار ہو کر نکال دی جائیں گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیٹی بے حد مصروف رہتی ہے، اس کے لیے شاید نہ آ سکی، اور اس نے تو یہاں مجھے اس لیے پہنچایا تھا کہ میرا ماحول بدل جائے، میں بہت سے لوگوں کے درمیان پہنچ کر شدید اپنے دکھ کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ ماں بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے، وہ بیٹی جس نے ماں کو خالہ بنا کر پیش کیا، ماں کی بار بار تذلیل کی، اس کی اپنی حمایت میں ماں بات کر رہی تھی۔ ممتاز حقیقات کس جذبے کو کہتے ہیں، فریدہ بیگم سے مل کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹی جو اسے ماں کہنے سے مکر گئی ہو اور 2 مہینوں میں کبھی ان سے فون بار بات بھی نہ کرنا گواری کی ہو، انہیں وہ ایک ماں کے لمحے کو بیٹی کی نافرمانی اور اولڈ ایج ہاؤس چھوڑ جانے پر کبھی سر اپاج نہیں ہوتی، تو کبھی اپنے دل میں اس امید کے یاد بھی اس روشن کر دیتی، تو تم اسے فون تو کر صحیح، دیکھنا وہ مجھے لینے آ جائیں گے، مجھے میرے گھر تو لے جاؤ، اب وہ مجھے رکھ لیں گے۔ جب میں ممتاز کی ماری ماں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی نے آپ کو اپنے پاس رکھنا ہی ہوتا تو آپ کو یہاں چھوڑ کر ہی کیوں جاتی، تو یہ ماں کے جرم میں پردہ ڈالنے میں دیر نہیں لگاتی، اس کی حمایت میں صفائیاں دینے لگتی۔ وہ بات یہ ہے کہ میڈم اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں آ کر میں روتی رہوں گی، وہ مجھے یہاں رام پہنچانے میرا ماحول تبدیل کرنے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ جب صحافی فریدہ بیگم سے انٹرویو کر رہا تھا تو ان کی گفتگو بیت مریم اولڈ ایج ہاؤس کی مقیم میں ایک اور خاتون بھی سن رہی تھی۔ یہ ایسی بد نصیب خاتون تھی جو بے اولاد تھی، لہٰذا آخری عمر میں اسے اولڈ ایج ہاؤس میں سہارا لینا پڑا۔ اس اولڈ ایج ہاؤس میں ایسی اور بھی لوارث خواتین موجود تھی۔ میں ایک بات ساختہ کہہ کر اٹھی، تو اگر اولاد ایسی ہوتی ہے تو ہم بے اولاد اچھے تھے کہ جس کے تحت مجھے اللہ نے بے اولاد رکھا۔ صحافی نے جب یہ دیکھا کہ فریدہ بیگم تو ضد پر ہے کہ وہ انہیں گھر پہنچا دے تو اس نے اس غریب کی بے بسی کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، آئیے میں آپ کو ایک اور ماں کے ساتھ ملواتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچی۔ وہاں موجود ایک ضعیف خاتون سے ملاتے ہوئے میں نے کہا، یہ 7 بچوں کی ماں ہے، سب بیرون ملک مکین ہے سوائے ایک بیٹے کے، یہ بیٹا معذور ہے
और किसी मज़ार पर रहता है। इनके सब बच्चों के हिस्से में इनकी जायदाद के मकूल हिस्से आए, जबकि मजदूर बेटे के हिस्से में सिर्फ माँ आई। वो हर 10-15 दिनों के बाद माँ से मिलने आता है और अपनी अम्मी जान कहता हुआ देर तक इनके पास बैठता है, इनके हाथ पांव चूमता रहता है। जबकि बरूने मुल्क ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने वाले इसके भाई बहन कभी पलटकर भी माँ की खबर नहीं लेते आए। ये कहानी 100% सच पर मबनी है। मरीम ओल्ड एज हाउस के नाम से एक ओल्ड एज हाउस खोल रखा है जहाँ ऐसी खतून को रखा जाता है। ये कहानी इसलिए सुनाई गई है कि ताकि औलाद को अपने माँ बाप की कदर का एहसास हो जाए, अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वह बुढ़ापे में इनकी खिदमत करे और घर से बदर होने पर ना दे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।